جس پر پوری دنیا کے نظام کا دارالمدار ہے۔ جیسے مسلمانوں کے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق اللہ کی طرف سے فیصلے بھی آئیں گے۔ غیر مسلم، کافر اور مشرک جیسے بھی اعمال کریں گے، چاہے وہ روڑوں پر ننگے ہو کر ناچیں گے بھی، تو ان کے اعمالوں پر اللہ کا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ مسلمان کے ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی اللہ کے فیصلے اس پر نازل ہوتے ہیں۔ جیسے وہ حدیث پاک جس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا کہ کچھ چیزیں نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہیں اور کچھ چیزیں اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ کچھ چیزیں نیچے سے اوپر اور کچھ چیزیں اوپر سے نیچے آ رہی ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں وہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، اور اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں وہ آپ کی امت کے اعمال کے مطابق اللہ کے فیصلے نیچے اترے۔ مسلمانوں کی زندگی میں دین ہوگا، خیر ہوگی، بھلائی ہوگی، اعمال ہوں گے، تو اسی کے مطابق جو ہے اللہ پاک دنیا کے اندر میں اپنے فیصلے اتارے۔ اس لیے مسلمانوں کی زندگی کا صحیح گزرنا یہ بہت لازمی چیز ہے۔ جب مسلمانوں کے اعمال بگڑتے ہیں نا تو دنیا کے اندر میں اللہ کے غضب اترتے ہیں، اللہ کے عذاب اترتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے اس بات کا وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم آپ کی امت پر یہ نہیں کریں گے کہ کوئی عذاب ان پر ایسا نازل کر دے کہ ایک ساتھ میں پوری قوم ختم ہو جائے۔ یہ بات ضرور ہے، لیکن علاقوں کے اعتبار سے، قوموں کے اعتبار سے اور اسی طرح جو ہیں ملکوں کے اعتبار سے اللہ کے الگ الگ فیصلے اترتے رہیں گے۔ اچھے اعمال ہیں، اچھے فیصلے اترتے ہیں۔ اسی لیے کہا ہے کسی نے کہ دین وہ چیز ہے جس کے اندر میں اللہ پاک نے بہت ساری خیر چھپائی۔ جب دین کسی زندگی میں کسی کے گھر میں آتا ہے نا تو یہ دین خالی دین نہیں آتا، اس کے اندر میں ہزاروں قسم کے خیر چھپے ہیں، اس میں بلائیاں چھپی ہیں، اس میں آپس کی محبتیں چھپی ہیں، اس میں برکتیں چھپی ہیں، اس میں دلوں کا اطمینان چھپا ہے۔ اس قسم کے ہزاروں خیر وہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اس زندگی میں آتا ہے دین تو زندگیوں میں لے کر آتا ہے، گھروں میں آتا ہے تو گھروں میں سارا خیر لے کر آتا ہے۔ اور بے دینی کے اندر میں اللہ پاک نے شر چھپائے۔ جس زندگی میں بے دینی آئے گی، جس گھر میں بے دینی آئے گی تو خالی بے دینی نہیں آئے گی، اس کے اندر میں ہزاروں شر چھپے ہوئے ہیں، وہ سارے شر کو لے کر آئے۔ پھر گھروں کی نا اتفاقیاں، بیوی بچوں میں ان بناؤ، مالوں میں بے برکتی اور عزتوں کی کمی، یہ بہت ساری چیزیں وہ بے دینی جو ہیں اس کے گھر میں لے کر آئے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگو، مسلمانوں کی زندگی کے اندر میں ہر وقت میں دین کا ہونا ہر حال میں ضروری ہے۔ اور اللہ پاک نے دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس شعبے کا دین اللہ نے اپنے نبی کو نہ دیا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی امت کو نہ دیا ہو. جیسے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ پڑھا اور اس خطبے میں کے بعد اللہ کے نبی نے ان موجودہ مجمع والوں سے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ کیا میں نے تم تک وہ دین پہنچا دیا جو دین مجھے اللہ کی طرف سے ملا تھا؟ تو سب صحابہ نے بآواز ایک یوں کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین تو پہنچا دیا بلکہ آپ نے دین کا حق ادا کر دیا. 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے ان مجمع سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا. تینوں مرتبہ اس مجمع نے یہی جواب دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ جو دین مجھے تیری طرف سے ملا تھا وہ دین میں نے تیری جو ہے ان بندوں تک پہنچا. تو زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں اللہ کے نبی نے دین نہ بتایا. تم غریب ہو تو غربت کا دین اللہ نے دیا. غریبی کے ساتھ اپنے جو ہے جنت کے درجات کو بلند کر سکتے. تم مالدار ہو، مالداری کا دین اللہ کے نبی نے دیا ہے. تم بیمار ہو، بیماری کا دین دیا ہے. تم پڑھے لکھے ہو، پڑھے لکھوں کا دین دیا ہے. تم بازار میں ہو، بازار کا دین دیا ہے. گھر میں ہو، گھر کا دین دیا ہے. ہر موقع کا دین. یہاں تک کہ اس امت کو ناخن تراشنے تک میں یقین نہیں چھوڑا اللہ کے نبی نے. ناخن کے تراشنے تک کا طریقہ اسے بتا دیا کہ ناخن تراشوں گے کیسے تراشوں گے. تھوکنے تک کا طریقہ بتا دیا کہ مسلمان تھوکے گا تو کیسے تھوکے گا. تنہائی کی اس کی زندگی اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کی. وہ خلوت کا دین بھی دے دیا کہ تم تنہائی میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے بھی کرو. کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اسے جو ہے اس کی رہبری نہ کی مسلمان. اب یہ سارے مواقع زندگی کے مختلف حال سے گزرتی ہیں زندگیاں. کبھی زندگیوں میں خوشیاں آئی، کبھی غم آئے، کبھی پریشانیوں میں آدمی مبتلا ہو گیا، کہیں مصیبتوں میں مبتلا ہو گیا، کہیں بیماریوں میں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے حال تقدیر کے لکھے ہوئے اور آدمی کے اچھے اور برے جاتے رہتے ہیں. جس حال میں اللہ مجھے اس وقت پا رہا ہے، میں جس حال میں اس وقت ہوں، اس حال میں میرے لیے اللہ کا کیا حکم ہے اور میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا طریقہ تعلیم دیا زندگی کو ڈالنے کی. اور اسی لیے پھر اس کے لیے کوئی علماء کو اس کا ذمہ دار نہیں بنایا کہ تم لوگوں کو دین سکھاؤ، بلکہ عالم کو تو اس کا ذمہ دار بنایا کہ یہ لوگوں کو دین سکھا دے، اور عوام کو اس کا ذمہ دار بنایا کہ وہ علماء کے پاس جا کر دین سیکھے. زندگی کے مواقع اگر آدمی کی زندگی کا رخ صحیح ہو گیا نا تو اس کا ہر عمل عبادت. یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے اپنی صحبت پوری کر رہا ہے، مزے لے رہا ہے خود اپنی ذات سے، اور اس پر بھی اللہ نیکی کا بدلہ دے، جبکہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے. کیا ثواب؟ کیونکہ ایک مرتبہ اپنی بیوی سے صحبت کرنے کا ثواب ایک صدقے کا ثواب، اور اللہ نے اگر چاہا تو اس صحبت سے اولاد وجود میں آئے تو اس کا ثواب الگ. اب یہ اولاد وجود میں آئی ہے تو کس کے کام کی ہے؟
یہ بڑی ہو کر تیرے ہی کام کی ہے، یہ تیری امیدیں ہیں، لیکن اللہ اس پر بھی ثواب دے رہا ہے۔ لیکن بندے کی نیت اپنی اولاد سے فائدہ اٹھانے کی نہ ہو، اسے تو اپنا جو ہے حق اسے بھولنا ہے، اور اس اولاد کا حق جو میرے یہاں پیدا ہوئی ہے وہ مجھ پر جو عائد ہوتا ہے اسے مجھے پورا کرنے کا ذمہ دار، ان کا اچھا نام رکھنا، اچھی تربیت کرنا، دین کا علم سکھانا، اور اسی طرح اس کو دنیا کی زندگی کے گزارنے کے لیے دنیا کی کمائیوں کے اچھے نقشوں پر لگنا، یہ ساری اولاد کے حق۔ اور یہ سارے حق ادا کرنے کے بعد بھی باپ کی یہ امید نہ ہو کہ یہ میرے بڑھاپے میں میرا سہارا بنے، میں نے تو اپنا فریضہ پورا کر دیا، اب اس کا کام ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرے، اس کی اپنی ذمہ داری، کرے تو بھی وہ ہے، نہ کرے تب بھی ہماری طرف سے کوئی شکوہ نہ ہو۔ بلکہ میرے بھائی یہ سب بڑی عمر کے لوگ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بھائی اولاد پر ماں باپ کا اتنا حق ہے، باپ کا حق اتنا بتایا کہ اس کے ساری مالیت کا مالک ہے وہ باپ اس کا، یعنی وہ حدیث میں نہیں کہا کہ تو اور تیرا مال یہ تیرے باپ کی ملک ہے، یوں حق دیا باپ کو، لیکن یوں بتایا کہ اتنے حق کے باوجود بعض مرتبہ بعض بچے یعنی لڑکے لڑکیاں ان کا حق ادا نہیں کر پاتے، تو اس پر ہماری طرف سے کوئی گلا شکوے نہ ہو۔ کیا وجہ کہ ہمارا جو حق ہے وہ اس پر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق، ہمارا حق اس پر جو نکلتا ہے اس کا مطالبہ ہم نہیں، بلکہ بعض ماں باپ تو ایسے سخت ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف کرے، کہ ایسے سخت مزاج کے کہ جس چیز کو اس کا بیٹا پورا نہ کر سکے، اس کی حیثیت نہیں ہے، ایسی چیزوں کا اس سے مطالبہ کرے کہ جس کو وہ پورا نہ کر سکے، تو یہ باپ کے لیے مناسب نہیں۔ اپنے بیٹے کی حیثیت دیکھیں، اس سے اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی نہ کرے یہ بہتر ہے۔ اس لیے بات میری جہاں چلی تھی نا، وہ زندگی کے ہر شعبے کے دین، مختلف شعبے سے زندگیاں گزر رہی ہیں، جس حال میں میں ہوں اس حال میں میرے لیے مجھ سے اللہ کیا چاہتے ہیں، اور میرے نبی نے اس کا کیا طریقہ مجھے تعلیم کیا، یہ ہر آدمی اگر اعمالوں کے اعتبار سے خرابیاں ہو گئی امت میں تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کے فیصلے ہوں گے۔ اب عذاب کی شکلیں ہیں نا، خالص لوگوں کا ایک دم ختم ہو جانا یہی ایک شکل ہے اللہ کے پاس، یہ نہیں ہے، مختلف عذاب ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، دلوں کا بے چینی آنا، پریشانیوں کا آنا، بیماریوں کا وجود میں آنا، نئی نئی بیماریاں ویسی وجود میں آئے جس کے نام تک انہوں نے پہلے نہیں سنے۔ یہ عذاب کے مختلف شکلیں ہیں، مختلف لوگوں پر مختلف شکلوں سے آتے ہیں۔ تو اس سے وقت میں آدمی بجائے گیلا اور شکوہ کرنے کے اور بے صبری کرنے کے، صبر کے ساتھ اللہ کے سامنے جاری کرے، آہ و جاری کے ساتھ اللہ سے مانگے، تو پھر اللہ کے فیصلے اترتے ہیں اس کے حق میں۔ اعمال امت میں اگر بگڑ گئے نہیں تو وہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ایسی حالت میں بھی تباہ اور برباد ہو سکتے ہیں جبکہ ہم میں صلحاء اور متقی لوگ حاضر موجود ہوں؟ تو ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ہاں، جب خباثت غالب ہو جائے، خباثت کے معنی کیا ہے؟ گناہ نیکیوں سے زیادہ ہونے لگے۔ ابھی کیا ہو رہا ہے عالم میں؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے،
اللہ نے اپنا قاعدہ یہ بنایا کہ بندہ اگر نیکی کرے نا نیکی تو کم سے کم اس کو 10 نیکی ملے گی. ایک نیکی کرے کم سے کم 10 نیکی کا ثواب, اور گناہ کرے تو گناہ ایک کیا ہے ایک ہی لکھا جائے گا, 10 نہیں لکھے گا. اس لیے نیکیاں ابھی کسی حال میں جو ہیں غالب ہیں, بلکہ بعض نیکیوں کا ثواب 700 گنا سے لے کر 7 لاکھ گنا تک بعض نیکیوں کا ثواب مل جاتا ہے. تو نیکیاں اسی لیے غالب ہیں. تو یہ اللہ کے رحم سے اور کرم سے ہم چل رہے ہیں, ورنہ ہماری تو کوئی اعمال ہی ایسے نہیں. پتہ نہیں کیسی کیسی مصیبتوں میں جکڑے جائیں, اس میں چھٹکارے کا نجات جو ہے سبب نہیں بن سکتا. ہم نے ایسے رات دن لوگوں کے دیکھے, آپ سب نے. ایک آدمی اچھا خاصا ایس و عشرت میں زندگی گزارا, اچانک کوئی حال اس کے گھر پر آ گیا, اور ایسا حال کہ وہ اپنی ساری کوششوں کے باوجود اس حال سے نکل نہیں سکتا, چاروں طرف سے گھیرا جاتا, اس حال میں پھنس گیا. تو یہ اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب, یہ مختلف عذاب ہے الگ الگ جگہوں پہ. اور جب گناہ غالب ہو جاتا ہے ایمان والوں کے, تو پھر اللہ کا اجتماعی عذاب بھی بستیوں پر, علاقوں پر, شہروں پر اللہ کے عذاب اترتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں ایک تعویذ دے دی کہ جب تک یہ امت استغفار کی کثرت کرے گی, استغفار کی کثرت کرے گی, تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. اب کثرت کی مقدار کیا, کثرت کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ کم سے کم 300 مرتبہ استغفار. اللہ اس سے مزید کی توفیق دے تو بہت ہے, لیکن 300 بار استغفار. استغفار کے معنی کیا؟ اللہ سے گناہ کی توبہ کرنا, معافی مانگنا. جیسے ایک چھوٹا استغفار, استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کے کیا معنی ہیں؟ یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے. یہ گناہوں سے معافی کا مانگنا, توبہ کرنا, یہ اللہ کے غضب کو رحمت سے بدل دیتا. اس لیے وہ حدیث ہے نا کہ اللہ پاک کسی بستی میں, کسی شہر میں عذاب کے بھیجنے کا ارادہ بھی کرتا ہے, لیکن وہاں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ جو مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں, تو ان کی مسجدوں کے آباد کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اپنے عذاب کو موقوف کر دے. وہاں عذاب نہیں دے. یہی برکتیں ہیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں, کہ یہ ایک سیدھا سادہ کام اللہ نے اپنے کرم سے ہم عوام مسلمانوں کو دے دی, عام مسلمانوں کو, جس کو ہر کس اور ناقص کر سکے. یہ گز کی جماعت گئی ہے نا, گز کی جماعت, پتہ نہیں ان کے قدموں کے چلنے پر کتنی باطل طاقتوں کو اللہ توڑ رہا ہے. گز کا عمل وہ ہے جو باطل طاقتوں کی کمروں کو توڑ دے. بہت ساری چیزیں, بہت ساری ذہن میں آ رہی ہے, لیکن بات چونکہ لمبی نہیں کرنی, اس لیے صرف اشارہ کرتے جا رہا ہوں کہ اللہ کے غضب. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں, ہم سب پر یہ چیز لازم آتی ہے کہ آپس میں ایک دوسروں کو بھلائی کی طرف بلانے کی محنت کرنا. میرا بھائی ہے اور یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, نماز توڑ رہا ہے, نماز چھوڑ رہا ہے, ناحق کی کمائی کر رہا ہے, اس کے ساتھ میرا تعلق بنا کر میں اسے حکمت کے ساتھ اسے سمجھاؤں. کیونکہ یہ دور کا مسلمان, اس کا مزاج اتنا بگڑا ہوا ہے کہ اگر تھوڑی سی سختی کی اس کے ساتھ
امر بالمعروف میں یا نہی عن المنکر میں، تو وہ بجائے قریب ہونے کے اور دور چلا جائے. اس لیے نرمی کے ساتھ، اور ہمارا ٹارگیٹ اور ہدف جو ہے نا، ہمارا پورا محلہ، اپنے گھر سے لے کر پورا محلہ اور پورے محلے سے لے کر پورا عالم، اللہ کرے عالم کے ایک ایک انسان کو اللہ ہدایت دے. تو ہم اس کے ذمہ دار بن کر آئے دنیا، ذمہ دار بنا کر بھیجے گئے. اور ہم جسے امت کہتے ہیں نا، جو امت مسلمہ کو ہم امت سمجھ رہے ہیں، لیکن امت محمدیہ جو ہیں وہ دنیا کی ساری انسانیت، چاہے وہ یہودی ہو، نصارہ ہو، کافر ہو، پتھر کا پجاری ہو، پتہ نہیں کیسی کیسی چیزوں کے پوننے والے، آگ کے پجاری، اور کیسے کیسے لوگ دنیا میں، یہ سب کے سب یہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، آپ کے امتی. اور ہمارے آقا کا جو سینے کا درد تھا، اندر کی جو کڑن جس میں کڑ رہے تھے ہمارے آقا، وہ سینے کا درد یہ تھا کہ میری امت میں پیدا ہونے والا کوئی بھی فرد، چاہے کسی گھر میں پیدا ہو، جب دنیا سے جا رہا ہو اپنی آخرت بنا کر جا رہا. اس لیے اپنے دادا کو بھی، اپنے دادا ابو طالب، عبد المطلب، ابو طالب چاچا، ان سے یہ کہا کہ چاچا جان خالی آپ میرے کان میں ایک مرتبہ کر لو کلمہ، جس سے میں آپ کی سفارش کر سکوں. کتنا درد ہوگا حضور کے سینے. بلکہ آپ کا چاچا ابو جہل، جو ان کا جانی دشمن، موقع ملے جان سے ختم کر دے، اتنی دشمنی کو دکھا. لیکن اس کے بعد اس کے بارے میں تاریخ موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ یعنی 70 مرتبہ اللہ کے نبی اس کے پاس دعوت کو لے کر پہنچے کہ کسی طرح سے اس کی سمجھ میں بات آئے. یہاں تک کہ ایک قصہ تو عجیب لکھا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے اور طوفان کی بارش شروع ہو گئی. بجلیاں کڑک رہی ہیں آسمان میں، بادل گرج رہے ہیں اور ہوائیں تیز چل رہی تھی. اور اندھیرے کا عالم یہ تھا کہ آدمی کو، سامنے والا آدمی تو کیا دکھتا، آدمی کو اپنا ہاتھ نہ دکھے. اندھیرے کا عالم. اور وہ بادلوں کی گرج اور بجلیوں کی کڑک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے دل کے اثرات ان پر جو پڑے کہ اس سے دل نرم ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے یہ سوچا کہ ایسے وقت میں تمام آدمیوں کے دل نرم ہوتے ہیں. کیا دور کی بات ہے کہ میں اس وقت جا کر ابو جہل سے کلمہ پیش کروں اور اس کے دل کی نرمی کی وجہ سے یہ کلمہ قبول کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت میں اپنے گھر سے نکلے ابو جہل کے گھر. ہواؤں کی تیزی، بادلوں کی گرج، بجلیوں کی کڑک اور موسلا دھار بارش برسنا. اس زمانے میں اجالے کے لیے دوسرے کوئی اسباب نہیں تھے، نہ اسٹریٹ لائٹ تھے، نہ بیٹریاں تھی، نہ کچھ اور تھے. یہاں تک کہ لالٹین، جو ہم سب نے شاید اپنے بچپنوں میں اپنے گھروں میں دیکھے ہوں گے، لالٹین، وہ بھی نہیں تھے اس زمانے. صرف ایک سبب تھا، مسالوں میں آگ جلائی جاتی اور وہ مسال لے کر اس کے اجالے میں راستہ پاتے. اب وہ طوفانی بارش میں، ہواؤں کی تیزی میں بلا وہ مسال کیسے باقی رہ سکتے. اللہ کے نبی اپنے گھر سے ابو جہل کے گھر کو پہنچے. اس میں کیا کیا حال برداشت کیے ہیں وہ تو اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے. اس
کے گھر پہنچے، کیواڑ کھٹکھٹائے، اندر ابو جہل بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی کا گمان تھا نا کہ وہ دل کی نرمی کے ساتھ اسی گمان میں اسی نرمی کے ساتھ اس نے سوچا اتنی طوفانی رات کے اندر میں کون آیا ہو، کیوں آیا ہو؟ یہ کوئی ضرور ایسا سخت ضرورت مند جو اپنی ضرورت کو لے کر اس وقت میرے پاس آیا ہو، جو ہوگا جس ضرورت کو لے کر آیا میں ضرور اس کی ضرورت پوری کروں۔ اس خیال کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے کیواڑ کھولے تو سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور چمک رہا، حیرت میں پڑ گیا اور کہا محمد تو اس وقت میں کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بولا کہ میرے چاچا کلمہ پڑھ تاکہ تیری آخرت بن جائے۔ تقدیر میں اللہ کے فیصلے سے نہیں چیک کیا جائے، نہیں قبول کیا، لیکن اللہ کے نبی کی کوڑن اور فکر اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے دلوں کے اندر میں یہ منتقل کی، یہ فکریں اور یہ کوڑن۔ پتہ نہیں اللہ کے نبی کے یہ درد کا کون سا حصہ کس بندے نے پایا اپنے سینے میں۔ اللہ ہمیں بھی اس کا کوئی حصہ نصیب کرے۔ ایک اللہ والے اپنے خادموں کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے، سامنے سے ایک کافر کا جنازہ آیا اور کافر کے جنازے کو دیکھ کر وہ اللہ والے نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گرے۔ بڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، کسی خادم نے اطمینان دلانے کے لیے کہ حضرت یہ تو ایک کافر کا جنازہ تھا، اس پر اتنا افسوس۔ تو انہوں نے ایک ٹھنڈی آنکھ کھینچی اور ٹھنڈی آنکھ کھینچ کر یوں کہا کہ ہاں بھائی مجھے پتہ ہے یہ کافر کا جنازہ تھا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہیں مجھ سے یہ سوال کر لے کہ او میرے فلاں بندے، دنیا سے میرا فلاں بندہ بغیر ایمان کے چلا آیا، تو نے اس کی ہدایت کے لیے کیا کوشش کی، تو میں کیا جواب دوں؟ وہ درد ہم تو پوری امت کے لیے جو ہیں رہبر بن کر بھیجے گئے، نکالے گئے، اسپیشل چہ جائے کہ کوئی غیر اپنا بیٹا، اپنی بیوی، اپنی اولادیں، اپنے پڑوسیوں کا یہ حال ہے کہ وہ بے تحاشا زندگی گزارتے، بے تحاشا۔ انہیں کون روکے گا؟ ان رعایا کے بارے میں یا ہمارے ماتحتوں کے بارے میں ہمیں تو اس کی پوری ذمہ داری ہے، لیکن سختی سے نہیں، حکمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے ایک آسان ترتیب دی کہ اپنے گھروں میں گھر کی تعلیم کا اہتمام کرو، چاہے 10 منٹ کے لیے، لیکن کوئی دن ایسا نہ گزرے جس دن میں ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی کتاب نہ پڑھی گئی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ پاک نے دنیا کے اندر میں لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کو ہدایت دی۔ کہاں سے کہاں لے گئے اللہ پاک ان زندگیوں کو جو ناپاک زندگیاں گزار رہے تھے، اللہ نے ان زندگیوں کو پاک سے پاک کر کے اعلیٰ درجوں پر، علیین کے درجوں پر پہنچا۔ آج بھی اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے مرتبے کو ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا مرتبہ ہے اس کا۔ تو اپنے گھروں کی تعلیم کا اہتمام، 6 نمبر کی صفات کے مجاگروں کے ساتھ اپنے گھروں میں تعلیم کا اہتمام کرو، اور اپنے گھر میں
ایسے وقت میں تعلیم ہونی چاہیے جس وقت میں گھر کے تمام افراد گھر میں موجود ہوں، گھر کے مرد، گھر کی عورتیں، گھر کے بچے، بوڑھے، سب ایک وقت میں جب جمع ہو، اس وقت میں خالی 10 منٹ کم سے کم، اللہ اس کو بڑھاتے بڑھاتے ہمت دے، آدھے گھنٹے تک لے جانا ہے، لیکن 10 منٹ سے شروع کریں گے اور گھر والوں کا مزاج دیکھیں دھیرے دھیرے، پھر رہتے رہتے ان کا مزاج بدل رہا ہے، 11 منٹ کر دو، 1 مہینے تک 11 منٹ چلاؤ، پھر آگے ہمت پڑتی ہے 12 منٹ کرو، 13 منٹ کرو، بڑھاتے بڑھاتے آدھے گھنٹے تک لے جائیں۔ اور اپنے گھر میں جیسے جماعتوں میں جا کر ہماری تعلیم ہوتی ہے نا، اس انداز سے تعلیم کرو۔ بعض الفاظ جو سمجھ میں نہیں آئیں گے سب کے، تو ان الفاظ کو تھوڑا سا سمجھا، اور اس کے بعد جو ہے تعلیم 5-7 منٹ کر لو، 3 منٹ میں گھر میں 6 نمبر کے مذاکرے سے 3 منٹ کے سے، اور اس میں کہ بھائی 2، 4، 5، 10 دن تک تو ہم ہی خالی نمبر گنوائے کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر چند باتیں بتائی جاتی ہیں جس پر عمل مشق کرنے سے دن پر چلنا آسان ہو، یہ کہہ کر 6 نمبر خالی گنوائے، جس میں پہلا ایمان، دوسری ہے نماز، تیسرا ہے علم اور ذکر، اس طرح سے 6 نمبر گنواؤ، 1 دن گنواؤ، 2 دن، 3 دن، 4 دن، چوتھے 5ویں دن پھر گھر کے کسی فہیم بچے کو جو ہوشیار ہے، کیچ اپ کرنے والا، اسے بلواؤ، بولو بیٹا تم بھی یہ چل، جیسے ہم بولے وہ بولے گا، پھر تھوڑی ہمت دے دے، دوسرے بچوں کے اندر میں سو گئے، دوسرے بچے کو بلواؤ، پھر 2-4 دن چلاؤ، پھر اس کی امی سے بلواؤ، دادی سے بلواؤ، بہن سے بلواؤ، گھر کی بہو ہو تو گھر کی بہو سے بلواؤ، یہ اس طرح سے تعلیم کا سلسلہ جاری کریں گے انشاءاللہ وہ بڑھتے بڑھتے، اور کبھی کبھی ہے نا تو تعلیم کے بعد اپنے گھر میں تشکیل بھی کریں، گھر میں ہی کریں، تو جانا چاہیے ہم کو 3 دن مستورات کی جماعت، اور پھر دھیرے دھیرے گھر کا ایسا ماحول بنے گا۔ ایک اللہ والے تو یہ کہتے ہیں کہ گھر میں بے دینی کے آنے کے جتنے سوراخ، جن سوراخوں سے بے دینی آ رہی ہے، یہ تعلیم کے راستے سے یہ سارے سوراخ کھول دیے گئے، بند کر دیے گئے، اس لیے اس کی محنت ہونی چاہیے۔ بھئی یہ خالی تبلیغ نام بولنے سے جماعت آ گئی، اس کی نصرت کر دی، تھوڑا سا گز کروا دیا، یہ کافی ہو گیا؟ نہیں، یہ تو 24 گھنٹے کے پروگرام میں جماعت کا کام ہمارے ساتھ ہے۔ ہم تو دکان پر بھی بیٹھیں گے نا، اور قرب جوار کی بستی کے گراہک آتے ہیں، قرب جوار کی چھوٹی موٹی بستیاں جس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں، کھریا دیہات ہے، وہاں کے لوگ آتے ہیں، جیسے یہاں سے 10، 12، 15 کلومیٹر کوئی چھوٹا سا دیہات ہے، اس دیہات والوں کی ساری ضرورتیں کلی کرلی سے کلی گری سے پوری ہوتی ہے۔ ان کے گھر شادی آئی تو شادی کا سارا سامان کلی گری سے پورا ہوتا ہے، گھر میں میت ہوئی، میت کا سارا سامان کلی گری سے پورے ہوتا ہے، کوئی بھی کام ان کا دیکھیں کلی گری سے ان کا پورا ہوتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ان کی دین کی ضرورت کا کام کلی گری سے کیوں نہیں پورا ہوتا؟ اس لیے قرب جوار کی بستیوں میں چھٹیوں کے دن میں چاہے جیسے اتوار کے دن آپ کے یہاں چھٹیاں ہوتی ہے، 2 گھنٹے اس بستی میں چلے جاؤ اور ان بستی والوں سے اپنا تعلق قائم کرو اور انسیت پیدا کرو۔ ہر آدمی ہے نا ایک آدھ بستی اپنے جم میں لے لے، جس کو دتک کہتے ہیں ہمارے گجراتی میں، تو تمہارے یہاں کیا کہتے ہوں گے؟ دتک لے لو، اور دتک میں کیا اس بستی سے اپنا پورا تعلق بنائے۔ چالو رکھو نا، اس میں جماعت ابھی آئے گی، ہاں، تو دتک لے لو، ایک بستی والوں کے ساتھ ہم 2 دوستوں نے مل کر یہ طے کر لیا کہ اس بستی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں۔ اب دونوں دوست ہر اتوار کی چھٹی یا جو بھی چھٹی کا دن ہو اس بستی میں 2 گھنٹے کے لیے چلے جائیں گے۔ اللہ ہمت دے دے مال خرچ کرنے کی، تھوڑا بہت
گاؤں کا جو بڑا چودھری ہے اس کے لیے کبھی اس کے لیے کسی کے ساتھ خاص انسیت پیدا ہو گئی، کوئی جوان ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاؤ، کبھی جلیبیاں لے گئے، کبھی حلوہ لے گئے، کبھی فروٹ لے گئے، کبھی کھجور لے گئے، ایسی چیزوں کو لے جا کر ان سے قربت حاصل کرو، پھر رہتے رہتے انہیں دین کی بات تھوڑی تھوڑی چھیڑتے رہو، پھر آگے اللہ موقع دے تو انہیں یہ سمجھاؤ کہ تم اپنی بستی میں جماعت کو بلاؤ، اور جماعت اب تک ہماری بستی میں مسجد نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مسجد نہیں ہے تو مسجد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گھر میں ایک دن کے لیے رکھو ان کو، تو یہ فکر دلاؤ، یہ نہیں ہو رہا تو ان کو یہاں لاؤ کہ چلو بھائی آج ہمارا ہفتے واری اجتماع کا دن ہے، تو اب تمہارے یہاں تو اجتماع ہوتا نہیں، گلی گلی میں ہوتا ہے اجتماع، شہر کا نہیں ہوتا نا، گشت ہوتے ہیں ہر مسجد میں، تو گشت کے دن میں اپنی مسجد میں بلا لو، مشورہ ہوتا ہے کیا سمجھے گا اور ان سے زیادہ انسیت کریں، ان کی خوشیوں کے موقع پر ہمارا پہنچنا، ہماری خوشیوں میں ان کو دعوت دے کر بلایا جائے، موت میت کے موقع پر ہم پہنچے، موت میت کے موقع پر انہیں خبر کر کے انہیں بھی بلایا جائے، یہ دو دوست مل کر پوری بستی کی یہ فکر کریں گے نا، انشاءاللہ پوری بستی آخرت کے اعتبار سے تمہارے دو دوستوں کے نام پر ہو جائے۔ اب جہاں تک اس بستی میں دین کے اعمال چلتے رہیں گے، چاہے ہم اپنی مقدر کی موت سے قبروں میں پہنچ گئے تو قبروں میں سوتے سوتے ان بستی والوں کے اعمال کا ثواب پورا ہمیں قبروں میں بھی ملتا رہے گا اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھا، جماعت آ گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔